حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالی جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما، اور حور عین کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرما دے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان لگایا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ پس تو ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ یعنی لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے۔ پس تو ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ معلوم ہوا جہاں ماہ رمضان کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات و اکرامات کی بشارات ہیں، وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہیں۔ اس حدیث پاک میں نشہ آور چیز پینے اور مومن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے، شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے، اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردخل الخبائل میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ ردخل الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ حدیث پاک کے اس حصے یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے گا۔ سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تو ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے۔ ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجئے۔ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔
رمضان شریف کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنا ہی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ اس سیاہ قلب کا علاج ضروری ہے، اور اس کے علاج کا ایک مؤثر ذریعہ کسی جامع شرائط پیر صاحب سے نسبت بھی ہے، لہذا کسی ایسے مرشد کا مرید بن جائے جو پرہیزگار اور متبع سنت ہو، جس کی زیارت خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلائے، جس کی گفتگو صلاۃ و سنت کا شوق بارے، جس کی صحبت قبر و آخرت کی تیاری کا جذبہ بڑھائے۔ اگر خوش قسمتی سے ایسا پیر کامل میسر آ گیا تو انشاءاللہ عز و جل سچی توبہ کی سعادت نصیب ہوگی، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے دل کی سیاہی کا علاج ہو جائے گا۔ گناہوں کے بعد جب 8 اعمال ایسے ہیں یعنی نیک عمل کیے جائیں تو اس گناہ کی بخشش یعنی معافی کی امید ہوتی ہے۔ 4 اعمال کا تعلق دل سے ہے، توبہ یا توبہ کا عزم، توبہ یا توبہ کا عزم، گناہ سے باز رہنے کی چاہت، عذاب ہونے کا خوف، مغفرت کی امید۔ 4 اعمال کا تعلق اعضاء سے ہے، 2 رکعت نماز توبہ ادا کرنا، 70 مرتبہ استغفار کرنا، اور 100 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنا، صدقہ کرنا اور روزہ رکھنا۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے بے تاجدار حرم یا الہی۔ منقول ہے امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کی دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزہ رکھ تو لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا ہوئی، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے سے عذاب اٹھا دیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔